تو وہ کسی بات ایسے ہی ہارون صاحب وزیر اعظم ہے، وہ ملک کے وہ اپنی طرف سے تو پلان کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے مشورے سے وہ بلنڈر بن جاتا ہے. نہیں، بلنڈر تو وہ آدمی مشیروں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ شہزاد اکبر وہ شاید پہلا آدمی ہوگا یا عثمان بزدار، آئی ڈونٹ نو، ان دونوں میں سے ایک آدمی ہوگا جس کے خلاف پہلا ریفرنس دائر ہوگا جب یہ حکومت ختم ہوگی. ہم نہیں کہہ سکتے، غیب تو اللہ جانتا ہے کب ختم ہوگی. شہزاد اکبر کے تو میں محلے میں گیا، میں نے پوچھا لوگوں سے جب ان پہ الزام لگایا گیا، میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا واپس آیا. وہ تو کہتے ہیں ہمارے محلے سے وہ گیا گجر خاں میں جہاں وہ پیدا ہوئے، پیدا تو شاید نہیں ہوئے یا ہوئے، پروان چڑھے، بہرحال ان کی زندگی وہیں گزری. تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا آیا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس قدر پراسرار آدمی ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں. ان کا خاندان مسلمان ہے، ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کے والد بھی، ان کے خاندان کے بعض لوگ بہت نیک نام ہیں اور بعض لوگ نیک نام نہیں ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. وہ کہتے ہیں یہ آدمی ڈس اپیئر ہو گیا، ایک دن جرمنی چلا گیا، وہاں شادی کر لی، اس کے بعد اپنے شہر میں اس نے قدم نہیں رکھا کبھی. تھوڑی سی پراپرٹی تھی وہ بیچی، وہ بھی خود وہاں نہیں گئے موصوف. کیا بات ہے کہ وہاں قدم نہیں رکھا؟ یہ خان صاحب ذرا تحقیقات تو کریں معاملے کی. اچھا انہوں نے کہا جی اس کا جرمنی کا پاسپورٹ دیکھیں اور جرمنی حکومت سے ڈاکومنٹس مانگے، یہ کیا ہے؟ تو خان صاحب میں یہ جو بلنڈر کرنے کی ٹینڈنسی ہے، یعنی حال تو یہ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد ان کو فارغ کرنے کے لیے وہ تیار تھے. پوری ذمہ داری اس میں 2 نہیں تو 4 ہفتے ہوئے ہوں گے. اور مجھے جن صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے چارج لے لیں، میری تو ان سے بات ہوئی تھی کہ بھئی میں اس سے بڑا تنگ ہوں. اور اب تو وہ یعنی پنجاب میں اپوائنٹمنٹس میں وہ ان کا عمل دخل ہے اور وہ ہر چیز میں مطلب وہ داخلت کرتے ہیں تو بڑے مضبوط اور جہاں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں، مضبوطی ایسی کیا ہوتی ہے تاریخ میں؟ ایسے کردار دیکھنا ہی ہوتا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں all is well if the end is well. جو نواب زادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا جہانگیر بدر سے اور وہ رحیم صاحب سے جو گورنر تھے، جو انہوں نے کہا ہم آپ کو جتا دیں گے الیکشن میں، انہوں نے کہا میری عاقبت خراب نہ کرو، میرا انجام خراب نہ کرو، میں نے ایک آنریبل، ایک معزز شریف انسان کی زندگی گزاری ہے. آپ کو پتا ہے نواب زادہ مقروض تھے آخری دن تک. آخر میں ان کا ایک پلاٹ تھا، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نہیں تھے صرف، وہ ٹیلی فون کرتے تھے تو وزیر اعظم مؤدب ہو کے سنتی تھی بے نظیر. ان کا ایک پلاٹ تھا جو بھٹو صاحب کے زمانے میں سوسائٹی نے، ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، سپریم کورٹ تک مقدمہ لڑا. اس کے پیسے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کبھی انہوں نے کوئی سفارش نہیں کرائی، ایکسپیڈائٹ بھی نہیں کرایا. اس کے پیسے ملے تو اپنی عمر بھر کے قرض ادا کیے، عمرہ کیا، نواز شریف سے ملے جدہ میں جا کے، عمرہ بھی کیا، بے نظیر سے ملے لندن میں، انہیں واپسی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے آدمی کا. اصل میں یہ نہیں ہے کہ آج وہ بہت طاقتور ہے. جی آج کی طاقت کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں. لیکن ہارون صاحب ٹھیک، جی بتائیے. لیکن ہارون صاحب شہزاد اکبر صاحب کی، ٹھیک ہے مذہب کے معاملے سے ہٹ کر، شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں فواد شاہ صاحب کئی دفعہ یہ اعلان بات کر چکے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب برے آدمی نہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ بات کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو حکومت کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے. شہزاد اکبر صاحب پہ تنقید بھیجا ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین کا معاملہ ہو، نذیر چوہان کا یا کسی کا. جہاں تک تو ان کے مسلمانوں نے کہا لگا میں کوئی مفتی ہوں کہ اس پہ رہے، تو میرا کوئی حق ہی نہیں، نہ میں اس پہ کوئی تحقیق کی ہے. میں نے تو آپ کو یہ بتایا محلے والے کانوں کو ہاتھ لگا رہے، سب کے سب ایک نہیں رہ گیا. یہ کہ حکومت جو کہتی ہے ظاہر ہے وزیر اعظم کی مرضی سے کرتے ہیں نا، تو وزرائے اعظم کو اور صدور کو اور گورنروں کو ایسے ہی لوگ ناکام بنایا کرتے ہیں. اور کون ناکام بنایا کرتا ہے؟ آپ کو کتنے میں کالم پڑھ چکا ہوں، میں نے آپ سے ابھی کہا